نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعات، یہ چینل صرف اسلامی بہنوں، خواتین اور بچیوں کے لیے ہے، اور اس چینل کو شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ کی بچیوں کے دلوں میں اللہ کے محبوب حضور نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے چراغ روشن کیے جائیں، کیونکہ جس دل میں ذرہ بھر بھی اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہوگی، اس دل کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکے گی۔ تو اب ہم اپنے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ مطلب نے اپنے بھتیجے شیبہ کو اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھایا اور مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا۔ بڑے بڑے رئیس اپنی اپنی مجلسیں جمائے بیٹھے تھے۔ جب مطلب ان کے پاس سے گزرے، انہوں نے پوچھا، یہ بچہ کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، یہ میرا غلام ہے۔ گھر پہنچے تو بیوی نے بچے کے بارے میں استفسار کیا تو اسے بھی یہی جواب دیا کہ یہ میرا غلام ہے۔ عبد غلام کو عربی میں کہا جاتا ہے۔ اس طرح شیبہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے، یعنی مطلب کے غلام۔ پھر مطلب نے بچے کو نہلایا، نیا لباس پہنایا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ میرے بڑے بھائی کا لخت جگر ہے۔ لیکن عبد المطلب کے نام کو ایسی مقبولیت حاصل ہوئی کہ عمر بھر اسی نام سے پکارے جاتے رہے۔ شیبہ، جو ان کا اصلی نام تھا، اس نام کو لوگوں نے فراموش کر دیا اور کسی نے اس نام کی طرف توجہ نہ دی۔ جب عبد المطلب سن رشد کو پہنچے اور اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے قابل ہو گئے تو آپ کے مشفق چچا مطلب نے آپ کے باپ کی جائیداد ان کے حوالے کر دی، نیز رفادہ اور سقایا وغیرہ مناصب جو ہاشم کے سپرد تھے وہ بھی ان کے حوالے کر دیے۔ مکہ کے سیاسی حالات کے ضمن میں آپ کو یہ بتا چکی ہوں کہ کس طرح عبد المطلب کے چچا نوفل نے ان سے سقایا کا منصب چھیننے کی کوشش کی، ان کے مکانات اور ساز و سامان پر قبضہ کر لیا جو سقایا کا فریضہ ادا کرنے کے لیے ہاشم کے پاس تھے، اور پھر کس طرح عبد المطلب نے اپنے ماموں ابو سعد کے تعاون سے اپنا حق واپس لیا، اس لیے اب اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ بنو جہرم کو بنو خزاعہ نے جب مکہ سے جلا وطن کیا تو انہوں نے بیت اللہ شریف کے اندر سونے کے جو 2 ہرن آویزاں تھے اور تلواریں، زرہیں اور قیمتی دیگر سامان، وہ سب زمزم کے کنویں میں پھینکا، پھر اس کو مٹی سے بھر دیا تاکہ بنو خزاعہ وغیرہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ چنانچہ سینکڑوں سال زمزم بند پڑا رہا، حتیٰ کہ لوگوں کے ذہنوں سے اس کی یاد اور اس کی اہمیت محو ہو گئی۔ لوگ مکہ کے دوسرے کنووں سے اپنی ضروریات پوری کرنے لگے۔ امام ابو القاسم السہیلی اپنی کتاب الروض الانف میں لکھتے ہیں کہ بنو جہرم کی بدکاریوں کے نتیجہ میں زمزم کا پانی خشک ہو گیا تھا اور اس نعمت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں محروم کر دیا تھا۔ ایک روز عبد المطلب حطیم میں سو رہے تھے، کسی نے خواب میں آ کر کہا، احفر طیبہ، کہ طیبہ کو کھودو۔ انہوں نے پوچھا، طیبہ کیا ہے؟ تو کہنے والا غائب ہو گیا۔ دوسری رات پھر جب وہ اپنے بستر پر آ کر لیٹے، آنکھ لگی تو اس شخص نے پھر کہا، احفر برہ، برہ کو کھودو۔ آپ نے پوچھا، برہ کیا ہے؟ تو پھر وہ غائب ہو گیا۔ تیسری رات پھر خواب میں آواز آئی، احفر مدنونہ، کہ مدنونہ کو کھودو۔ آپ نے پوچھا، مدنونہ کیا ہے؟ وہ پھر غائب ہو گیا۔ جب چوتھی رات آئی تو وہ اپنی خواگاہ میں آرام کرنے کے لیے لیٹے تو آنکھ لگتے ہی آواز آئی، احفر زمزم، یعنی زمزم کو کھودو۔ آپ نے پوچھا، زمزم کیا ہے؟ تو آج اس شخص نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، زمزم تیرے پدر نامور کی میراث ہے۔ یہ چشمہ نہ اس کا پانی ختم ہوتا ہے اور نہ اس کی مرمت کی جاتی ہے۔ اس سے حجاج کرام کو سیراب کیا جاتا ہے۔ یہ گوبر اور خون کے درمیان میں ہے، جہاں کالا کوا چونچیں مار رہا ہے، چیونٹیوں کی بستی کے بالکل قریب۔ جب تفصیلات کا علم ہو گیا تو دوسرے روز آپ اپنے بیٹے حارث کے ہمراہ کدال لے کر، اس وقت ان کا یہی ایک بیٹا تھا،
آ گئے صافہ اور نائلہ کے درمیان، جہاں مشرکین بتوں کے لیے قربانی کے جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ وہاں پہنچے، دیکھا ایک سیاہ رنگ کا کوا وہاں چونچیں مار رہا ہے۔ کھدائی شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ ایک ایسی تہہ تک پہنچ گئے جس سے کامیابی کے امکانات روشن ہو گئے۔ آپ نے فرط مسرت سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ قریش نے ابتدا میں تو اس کاوش کو سعی لا حاصل سمجھتے ہوئے کوئی پرواہ نہ کی، لیکن جب کامیابی کے آثار نمایاں ہونے لگے تو انہوں نے مطالبہ شروع کر دیا کہ چاہے زمزم ہم سب کے باپ کا کنواں ہے، اس لیے ہمیں بھی اس کے کھودنے میں شریک کرو۔ آپ نے صاف انکار کر دیا، فرمایا یہ انعام اللہ تعالیٰ نے صرف مجھ پر کیا ہے، اس میں کسی کی شرکت میں منظور نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو اس کے کھودنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جب جھگڑا زیادہ بڑھا تو طے پایا کہ دونوں فریق کسی کو اپنا ثالث مقرر کر لیں، جو فیصلہ وہ دے اس پر سب عمل کریں۔ جنگ اور خون ریزی سے بچنے کی یہی ایک صورت تھی۔ چنانچہ بنی سعد بن حزیم کی کاہنہ کو حکم مقرر کیا گیا۔ فریقین اپنے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوئے۔ بنی سعد کا قبیلہ شام کی سرحد کے قریب رہائش پذیر تھا۔ راستہ میں چٹھیل میدان اور بے آب و گیاں صحراؤں سے گزرنا پڑتا تھا۔ اثناء سفر حضرت عبد المطلب کے پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے دوسرے فریق سے پانی طلب کیا، انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور یہ لوگ شدت پیاس سے نڈھال ہوتے جا رہے تھے۔ موت سامنے نظر آنے لگی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے ساتھیوں سے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ سب لوگ اپنی اپنی قبر کا گڑھا کھود لیں، جب کوئی دم توڑ دے تو اسے اس کے گڑھے میں دفن کر دیا جائے۔ آخر میں جو آدمی رہ جائے گا، اگر اس کو کسی نے دفن نہ کیا تو کوئی حرج نہیں، بجائے اس کے کہ اتنے سارے آدمی بغیر گور و کفن کے رہیں، ایک شخص اگر کفن کے بغیر رہ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ ہر ایک نے اپنی اپنی قبر کا گڑھا تیار کر لیا اور موت کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت عبد المطلب نے پھر کہا یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا اور موت کا انتظار کرنا کوئی جوان مردی نہیں۔ اٹھو، جب تک جسم میں جان ہے قدم آگے بڑھاتے ہیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بچانے کا کوئی سامان مہیا فرما دے۔ چنانچہ سب نے اپنے اونٹوں پر کجاوے کسے اور ان پر سوار ہو گئے۔ جب حضرت عبد المطلب نے اپنا اونٹ اٹھایا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے چشمہ ابل پڑا۔ پانی ٹھنڈا بھی تھا اور میٹھا بھی۔ سب نے خوب سیر ہو کر پیا اور اپنے مشکیزے بھی بھر لیے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ دوسرے فریق کو بھی کہو وہ بھی اس چشمہ سے جی بھر کر پانی پی لیں اور اپنے برتن بھر لیں۔ بعض دوستوں نے اس پر اپنی ناگواری کا اظہار کیا کہ جب ہم نے ان سے پانی مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا، اب ہم انہیں اپنے پانی سے پینے کی اجازت کیوں دیں؟ عبد المطلب نے فرمایا اگر ہم بھی ایسا ہی کریں تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق باقی رہ جائے گا؟ آپ نے اپنے مد مقابل فریق کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور اس چشمہ سے اپنی پیاس بجھائیں۔ جب فریق ثانی نے آپ کی یہ کرامت دیکھی تو کہا عبد المطلب اب آگے جانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ جب اس نے اس لک و دک صحرا میں تمہارے اونٹ کے پاؤں کی ٹھوکر سے چشمہ جاری کر دیا ہے تو زمزم بھی صرف تمہارا ہے، ہم اس میں حصہ داری کا دعویٰ واپس لیتے ہیں۔ چنانچہ دونوں گروہ واپس آ گئے۔ حضرت عبد المطلب نے کھدائی مکمل کی، سونے کے 2 ہرن، قیمتی تلواریں اور زرہیں بھی برآمد ہو گئیں۔ قوم نے ان سے ان چیزوں کا مطالبہ شروع کر دیا۔ جھگڑے نے پھر سنگین صورت اختیار کر لی۔ آپ نے فرمایا آؤ بذریعہ فال اس کا فیصلہ کریں۔ فال کی یہ صورت تجویز ہوئی کہ 2 حصے کعبہ کے، 2 حصے عبد المطلب کے اور 2 حصے باقی قوم کے۔ جب قرآن اندازی ہوئی تو کعبہ کے حصہ کے 2 تیر 2 ہرنوں پر، حضرت عبد المطلب کے 2 تیر تلواروں اور زرہوں پر پڑے اور قوم کے 2 تیر خالی نکلے۔ آپ نے سونے کے ہرنوں کو گلا کر سونے کے پترے بنوائے اور کعبہ شریف کے دروازے پر بندھا دیے۔ عبد المطلب اپنے عظیم الشان کارناموں، اپنی بے مثل جود و عطا، اپنی اولو العزمی اور بلند ہمتی
اور خصائل حمیدہ کے باعث ساری قوم کی آنکھوں کے تارے سارے عرب کے لیے وجہ نازش تھے۔ ایک جلیل القدر باپ کے بیٹے تھے، تاریخ عالم کا رخ پھیر دینے کی صلاحیتوں سے مالا مال 10 بیٹوں کے باپ تھے۔ ایک روز آپ حتیم میں تشریف فرما تھے۔ آپ کے 10 بیٹے شیروں کی طرح آپ کے گرد حلقہ بنائے بیٹھے تھے۔ ایک اعرابی کا وہاں سے گزر ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، اذا احب اللہ ان شاء دولتی خلق لہ امثال ہؤلاء۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ جب کوئی مملکت بنانا پسند کرتے ہیں تو اس کے قیام کے لیے اس قسم کے جواں مرد پیدا فرما دیا کرتے ہیں۔ معزز سامعات، آپ کی زندگی کا ایک عظیم واقعہ خانہ کعبہ پر ابراہ کی لشکر کشی ہے۔ اس واقعے کا تفصیلی ذکر میں اپنے اگلے بیان میں کروں گی۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔